بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین رؤوف رحیم کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین رؤوف رحیم کریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز محترم سامعین، ناظرین، خواتین و حضرات، 94 نیوز منڈی بہاؤالدین کے چینل سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پروگرام لے کر آپ کا میزبان سید زبیر شاہ بخاری حاضر خدمت۔ آج یکم ربیع الاول ہے۔ سب سے پہلے میں تمام ناظرین و سامعین کو جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ ربیع النور کا چاند طلوع ہو گیا اور آج یکم ربیع النور اور ربیع الاول شریف ہے۔ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک پر بھی گفتگو کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں اس عظیم المرتبت اور شان والے اور مقام والے مہینے یعنی ربیع الاول ربیع النور شریف کے حوالے سے تھوڑا سا میں تمہیدی اور تعارفی گفتگو کر لوں۔ ربیع فصل بہار کو کہتے ہیں، یعنی ربیع الاول پہلی بہار، یعنی یہ وہ مہینہ ہے، یہ نور کی بہار ہو یا عام بہار ہو، اس سے ویسے ہی واضح ہو جاتا ہے اس کے نام سے کہ کائنات میں ظلمت و تاریکی اور خزاں کے بادل اور خزاں کا دورہ تھا۔ ہر طرف ظلم، بربریت، جبر، تشدد، بہیمیت اور حیوانیت کا زمانہ تھا۔ انسان کا ویری، انسانی زندگیوں کو تاراج کرنا اور بچوں اور بچیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا اور بیٹیوں اور بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دینا، کعبۃ اللہ میں ننگے طواف کرنا اور نسل در نسل قتلوں کے ویر اور عداوت اور دشمنی، یہ ان کا کلچر تھا۔ یہ ان کے نزدیک کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ ان کے کلچر میں شمار تھا۔ تو ایسے عالم میں کہ جب ہر طرف شرک ہو، ہر طرف کفر ہو، ہر طرف منافقت ہو، ہر طرف ظلم ہو، ہر طرف جبر، جہالت اور بربریت اور خونخوار درندوں کی طرح حیوانیت ہو، اس عالم میں یہ پہلی بہار یعنی نور کی بہار، اس کا چاند طلوع ہوا۔ اور یہ صرف چاند آسمان دنیا پہ ہی طلوع نہیں ہوا، بلکہ آسمان نبوت پہ یہ چاند یہ سورج کی شعاؤں سے بھی بڑھ کے، چاند اور سورج کی کرنوں سے بھی بڑھ کے اس کائنات کو اس نے منور کیا۔ اور اسی لیے صرف اس پیرائے میں، اس مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک پہ یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن، گواہ بنا کے بھیجا، مبشرن، خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بھیجا، نذیرن، ڈرانے والا بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا، وباذنہ سراجا منیرا۔ یہ ہے وہ ربیع النور، کہ وہ پہلی بہار جو نور کی برسات ہوئی، جس نے ظلمت و تاریکی کے، جس کے تشریف لانے سے بادل چھٹ گئے اور
وہ جو خزاں کا دورہ تھا اس میں وہ سراج منیر اور وہ بہار آسمان دنیا سے نہیں بلکہ کائنات سے اور آسمان یعنی جہان سے، عرش معلیٰ سے وہ بہار نازل ہوئی کہ خزاں کے پتجھڑ وہ ختم ہو گئی۔ وہ بچیاں جن کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، آج مجھے یہاں رک کے کہنے دیجئے آج ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اور خواتین وہ دیکھتی ہیں یورپ کی طرف، یورپ کے کلیساؤں کی طرف اور یورپ کے مستشرقین کی طرف، اور وہ کہتی ہیں کہ جناب یورپ میں خواتین کے حقوق جو ہیں یورپین یونین نے یا عالمی طاقتوں نے یا بین الاقوامی طاقتوں نے اور اداروں نے انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کا نام انہوں نے لیا ہے، انہوں نے خواتین کے حقوق کا چارٹر تیار کیا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر میں اپنی امت مسلمہ کی بیٹیوں سے اور بہنوں سے اور بچیوں سے اور خواتین سے میں صرف رک کے یہاں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی تاریخ پڑھی ہے؟ اپنے تاریخ اسلام اور تاریخ مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ آپ نے کیا کبھی؟ کاش آپ بین الاقوامی اقوام متحدہ اور یونین، یہ یورپین یونین اور UN کے چارٹر کی پڑھنے کی بجائے آپ آقا کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، فخر معظم، نور مجسم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتے۔ آج اگر میں پہلی بہار اور نور کی پہلی برسات کے حوالے سے اگر میں صرف حقوق نسواں پہ بات کروں کہ خواتین کو حق کس نے دیا، آپ کو تو اسلام سے پہلے، میرے آقا کے تشریف لانے سے پہلے خواتین کو تو جینے کا حق نہیں تھا، ان کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، ان کے لیے یہ کلچر تھا عرب کے معاشرے کا، ان جہلا کا، ان بھیڑیوں اور جانوروں اور درندوں کا، کہ اگر آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہو تو خوشی کی شادیاں بجائے جائیں، اگر کوئی بچی پیدا ہو تو کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو اور اس کو زندہ زمین میں گاڑ کے دفن کر کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ آپ بیویوں کو اور خواتین کو تو بچیوں سے بیویاں بن رہی ہیں نا، بچی جو ہوگی وہ بڑی ہوگی تو وہ بہن بھی بنے گی، بھائی بھی بنے گی، بیوی بھی بنے گی، ماں بھی بنے گی۔ جب پیدا ہونے کے فوراً بعد بچی اور بیٹی کو زندہ دفنا دیا جائے تو پھر نسل انسانیت اور نسل نسوانیت اس کے آگے چلنے کا تو تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی تشریف لائی، سیدۃ النساء العالمین، مخدومہ کائنات، بطول جنت، وہ تشریف لائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ بیٹی نے آ کے سر جھکا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوپٹہ تو پہلے لیا ہوا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ دے دیا، اپنی بیٹی کے ہاتھ چومے، اپنی بیٹی کا ماتھا چوما، اور اپنی وہ رحمت والی چادر جس کی قسم رب کائنات نے عرش معلیٰ سے اٹھائی، وہ چادر، یا ایھا المدثر، اے سفید چادر اوڑھ کے سونے والے، جس کے نام پہ پوری سورہ مدثر نازل ہوئی، اس چادر پہ، وہ چادر آپ کے سر پہ دے گئی۔ تو ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین پہ باتیں کرنا اور تاریخ کے حوالوں سے، روایات کے حوالوں سے تنقید کرنا اور باتیں کرنا بڑا آسان ہے۔ یہ تو مجھ جیسے کئی دریدہ ذہن اور دریدہ زباں اپنی دریدہ ذہنی کا آشکار کرتے ہوئے اور اظہار کرتے ہوئے بڑی آسانی سے خاتون جنت کے متعلق بدتمیزی کر دیتے ہیں۔ ہم تو ان کے چادر کی ایک پلو
اور چادر سے نکلے ہوئے ایک دھاگے کی توہین کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ وہ مقدسہ کائنات ہے، وہ موقرہ، معززہ، محترمہ، طیبہ، طاہرہ۔ جب یہ عالم دیکھا نا ایک صحابی نے کہ ایک بچی بیٹی آئی ہے، اس کے سر پہ اپنی رحمت والی چادر بھی دی ہے، آپ کو نے بوسہ بھی دیا ہے، آپ کی جبین کو، آپ کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا ہے، آپ نے سر پہ ہاتھ بھی پھرایا ہے، اور یہ سر، یہ ہاتھ کس کا تھا؟ یہ وہ ہاتھ تھا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ سے اعلان فرمایا تھا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرے محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ جس کو محبوب کائنات کے ہاتھ کو رب کائنات نے اپنا ہاتھ، ید اللہ، اپنا ہاتھ فرمایا، وہ ہاتھ جس کے سر پہ پھر رہا ہے وہ بیٹی۔ اب وہ صحابی روئے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ چیخنا شروع کر دیا، تڑپنا شروع کر دیا اس صحابی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، بیٹی کو تو بھیج دیا، اس سے پوچھا بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، تم کیوں روئے چلے جا رہے ہو؟ میں نے تو اپنے بیٹی کی تعظیم اور تکریم اور توقیر کی ہے، تمہیں کیا ہوا؟ وہ صحابی روئے چلا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ تڑپ تڑپ کے رونے لگا۔ جب حضور نے اس کی ڈھارس بتائی، اس کو ذرا خاموش کیا، پوچھا یار بتاؤ تو صحیح۔ تو صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم کتنے درندے تھے، ہم کتنے بھیڑیے تھے اور کتنے جانور تھے، ہمارے یہاں سینے کے اندر دل کی بجائے پتھر کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، دل نہیں تھے۔ یا رسول اللہ، آپ نے اپنی بیٹی کو کتنا پیار دیا، آپ نے اپنے اس بچی کو کتنی عزت و عظمت سے نوازا ہے، اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہم کیسے ظالم اور بے غیرت تھے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی اور وہ مجھے تڑپنے، مجھے سکون کی نیند نہیں مجھے آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں بھئی کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے میری بیوی امید سے تھی، مجھے لمبے سفر کے لیے، یار اس وقت کوئی بسیں، ٹرینیں، ویگنیں، کاریں، ہوائی جہاز وہ تو تھے نہیں کہ دن کے دن واپس آ گئے۔ اونٹوں اور گھوڑوں پہ اور پیدل سفر کرتے تھے، اور دوسری جب تجارت کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے تھے تو کئی دن، کئی مہینے وہ باہر سفر میں انہیں رہنا پڑتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری بیوی امید سے تھی، مجھے سفر شام کے لیے اور کوفے کے لیے جانا پڑا، تو مجھے پتا تھا کہ طویل سفر ہے اور میں کافی عرصے کے بعد واپس لوٹوں گا، تو میں نے اپنی بیوی کو نصیحت بھی کر دی اور وصیت بھی کر دی کہ تمہیں پتہ ہے نا عرب کے معاشرے کا، عرب کے کلچر کا، اگر بیٹا پیدا ہو تو بڑے تجھ کو احتشام سے بڑے شادیانے بجانے ہیں اور ضیافت اور کھانے کی دعوت سرداروں کو بلانا ہے کرنی، لیکن اگر بچی پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، تو پھر اس کو روایات کے مطابق زندہ دفنا دینا۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، میرے بعد بچی پیدا ہوئی، بچہ نہیں ہوا، اب وہ مامتا کی تو ایک الگ دنیا ہے نا مامتا کی، کاش کوئی اس دنیا سے اور ان مامتا کے جذبات سے، ماں کی محبتوں کے سیلاب سے، کاش کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو وہ مامتا کے ہاتھوں اس نے اس کو زندہ درگور نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، وہ بچی پلتی رہی۔ میں جب کافی طویل عرصے کے بعد واپس لوٹا، میں نے اپنے گھر کے آنگن میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے صحن میں، میرے گھر کے آنگن میں اپنے پاؤں پہ ریت کے گھروندے بنا رہی ہے ایک بچی اور کھیل رہی ہے۔ اس وقت تو بھئی یہی کھلونے تھے نا، آج تو بے پناہ کھلونے نکل آئے ہیں، تو اس وقت یہ کھلونے تھے، وہ ریت کے گھروندے بنا رہی ہے۔ جب ماں نے دیکھا بچی کی تو اس نے چیخے کہا بچی بھاگ جاؤ، تمہارا باپ آ گیا ہے، یہ تمہیں ذبح کر دے گا۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بھاگی نہیں، وہ دوڑتی اور بھاگتی ہوئی آئی اور میرے قدموں سے لپٹ گئی اور اپنے دوپٹے اور اپنے آنچل سے میرے پاؤں پہ، جوتوں پہ پڑی ہوئی مٹی صاف کرنے لگی۔ میرے اوپر جو گرد و غبار پڑی تھی
وہ جھاڑنے لگی، میرے بالوں سے وہ مٹی صاف کرنے لگی۔ یا رسول اللہ مجھے ترس نہیں آیا، میں نے اس بچی کو بازو سے پکڑا، گدال اٹھایا، میں اس کو کھینچتا ہوا باہر جنگل میں لے گیا۔ میری بیوی چیختی رہی، چلاتی رہی، تڑپتی رہی کہ خدا کے لیے میں اس کو کہیں بھیج دیتی ہوں، یہ ہمارے یہاں نہیں رہے گی، لیکن اس کو نہ مارو۔ لیکن یا رسول اللہ مجھے ترس نہیں آیا، میں اس بچی کو ایک جنگل میں لے گیا، جا کے ایک جگہ پہ بٹھا دیا اور میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ جب میں تھک جاتا اور بیٹھ جاتا تو وہ بچی پھر میرے قریب آتی اور آ کے میرے بالوں پہ پڑی ہوئی مٹی وہ صاف کرتی، میرے کپڑوں پہ پڑی ہوئی مٹی وہ جھاڑتی، اپنے آنچل سے میرا پسینہ صاف کرتی۔ لیکن یا رسول اللہ مجھے ترس نہیں آیا۔ آخر گڑھا مکمل ہو گیا، میں نے اس بچی کو اس گڑھے میں کھڑا کر دیا۔ اب جب میں مٹی پھینکنے لگا نا اس کے اوپر، اس بچی نے ننھے ننھے معصوم ہاتھ باندھ دیے اور رو کے کہنے لگی، ابو مجھے میرا جرم تو بتا دیا ہوتا، مجھے میرا گناہ تو بتا دیا ہوتا، لیکن یا رسول اللہ مجھے ترس نہیں آیا۔ میں نے اپنی بچی کی چیخیں اور سسکیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہوگی، آنسوؤں کی آبشار جاری ہوگی۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا جیسے انار نچوڑ دیا گیا، آپ کی داڑھی مبارک سے وہ پانی جو تھا آنسوؤں کا وہ بہہ رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابی، اللہ تجھے معاف کر دے، یہ ایمان سے پہلے کی بات ہے، لیکن میرے سامنے نہ آیا کر۔ مجھے آج بھی اس بچی کی جس کی تو نے مجھے بات سنائی ہے، اس کی چیخیں اور سسکیاں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ تو وہ میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، کاش میرے پاس وقت ہوتا، میں آپ کو بتاتا کہ ان بچیوں کو، ان بیٹیوں کو اللہ کے پاک پیغمبر نے عزت دی ہے، اس نے زندگی بخشی ہے، اس نے جلا بخشی ہے۔ تم اطراف و اکناف عالم کی طرف مت دیکھیے، دنیا کی کتابیں اور دنیا کی تاریخیں اور UN کے چارٹر اور یورپین یونین کے جو چارٹر ہیں ان کو دیکھنے کی بجائے اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک حاتم طائی، ایک جنگ کے بعد، تو ایک جنگ کے مال غنیمت میں ایک بیٹی آئی ہوئی تھی، وہ حاتم طائی کی بیٹی تھی، بہت بڑا امیر کبیر، لیکن نان مسلم تھا۔ وہ بیٹی پیش کی گئی تو سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت والی وہی چادر جس کا ابھی میں نے عرض کیا، وہ رحمت والی چادر اس بیٹی کے سر پہ دے دی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کملی والے آقا، یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ، میرا یہ میسیج اور پیغام اطراف و اکناف عالم اور اقوام عالم تک پہنچا دو کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی کیوں نہ ہو۔ تو میرے آقا کی سیرت پڑھا کرو میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں۔ سیدہ تم نساء العالمین خاتون جنت کی سیرت کو پڑھو، سیدہ زینب کی سیرت کو پڑھو، جناب حلیمہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ان کی سیرت کو پڑھو، جناب سیدہ آمنہ کی سیرت کو پڑھو، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت کو پڑھو، تمہیں زندگی کا پتہ چلے، تمہیں نسوانیت اور نسوانیت کے حقوق اور عزت و عظمت کا تمہیں پتہ چلے۔ میرا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ۔ میں نے بس اگلے پروگرام میں اس کو لے کے چلنا ہے۔ ایک تخلیق ہوتی ہے، ایک ولادت ہوتی ہے۔ تخلیق اور ولادت میں فرق وہ میں نے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کروں گا، چونکہ ابھی تو آج میرا پہلا تمہیدی پروگرام ہے۔ میں اپنے ساتھ علماء کو بھی لاؤں گا انشاءاللہ، تمام مسالک اور مکاتب کے علماء کو۔ میں ممنون اور مشکور ہوں آخر میں اس انتظامیہ کا، جو 94 نیوز چینل اور جناب مون طاہا ہمارا عزیز ہے، ہمارا بیٹا ہے، میرا اس کا بڑا پرانا ساتھ ہے، تو وہ میرے شریک سفر بھی ہیں، تو ان کا میں بڑا ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع بخشا۔ تو میں انشاءاللہ یہ اگلے جو پروگرام ہیں ان میں بھی میں آپ کی سمع خراشی کروں گا، تو علماء کرام کو اور نعت خوانوں کو میں بلایا کروں گا اپنے ساتھ اور آپ کے سامنے پیش ہوا کروں گا۔ بس آج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین۔